پر ایمان کے بارے میں 32ویں حدیث مطر ابن عکامس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی شخص کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ وہ فلاں علاقے میں فوت ہوگا تو اللہ اس کو اس علاقے کی طرف جانے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 33ویں حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کے بچوں کا حکم کیا ہے؟ یعنی جب کہ وہ کم سنی میں بچپن ہی میں مر جائیں۔ آپ نے فرمایا، ان کا حکم ان کے والدین کے ساتھ ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر عمل کے ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو خوب علم ہے کہ انہوں نے بالغ ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے عرض کیا، شرک کرنے والوں کے بچوں کا حکم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کا حکم ان کے والدین کے ساتھ ہے۔ میں نے ازراہ تعجب عرض کیا، بغیر عمل کے ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو خوب علم ہے کہ انہوں نے بالغ ہو کر کیا اعمال کرنے تھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور کفار کے نابالغ بچے جو بلوغت سے قبل فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اس مضمون کی احادیث جن میں ان کے بارے میں توقف اختیار کیا گیا ہے وہ اس بات پر محمول ہوں گی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا نہیں ہوا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 35ویں حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل ہر شخص کے پیدا کرنے کے وقت 5 باتوں یعنی اس کی عمر، اعمال، مدفن، اس کے زمین میں چلنے پھرنے اور اس کے رزق سے فارغ ہو چکے ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے حق میں لکھ چکے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 37ویں حدیث ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ اضطراب یعنی بے چینی اور بے قراری ہے، مجھے حدیث بیان کریں، شاید اللہ میرے دل کے اضطراب یعنی بے چینی کو ختم کر دیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ عز و جل تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب میں گرفتار کرے تو ان کو عذاب میں گرفتار کرنے سے اللہ ظالم نہیں ہوں گے، اور اگر ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے تو اللہ کی رحمت ان کے لیے ان کے اپنے اعمال سے بہتر ثابت ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ تم سے اس کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہ ہو، اور تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ جو خوشی یا غمی تمہیں ملی ہے اس نے تجھ سے خطا نہیں جانا تھا، اور جو خوشی یا غمی تجھ سے خطا کر گئی ہے اس نے تجھے ملنا نہیں تھا، اور اگر تیری وفات اس عقیدے کے خلاف ہوتی ہے تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں، بعد از میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ بعد از میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ بعد از میں زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہی حدیث بیان کی۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند اور امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ تقدیر پر ایمان کے بارے میں 38ویں حدیث نافع تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں گیا اور ان سے کہا کہ فلاں شخص آپ کو سلام کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ اس نے دین اسلام میں نئی بات کا اضافہ کر دیا ہے، اگر اس نے کسی نئی بات کو نکالا ہے تو اس کو میرا سلام نہ کہنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، میری امت یا اس امت میں تقدیر کا انکار کرنے والوں میں زمین میں دھس جانا
اور شکلیں تبدیل ہونا یا پتھروں کی بارش کا ہونا ہوگا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔